جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید. باتیں بہت کرتے رہتے ہیں، خبریں خبریں خبریں، خبرستان بن گیا ہمارا ملک، اللہ معاف کرے. آج کوئی خبروں کی بات نہیں کرنی. آج میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں اپنی زندگی کی. 1989 میں ایک کڑیل جوان تھا آقا بھائی. تو اس وقت ایسی ایج ہوتی ہے کہ لوگ سوچ رہتے ہیں کہ فیوچر میرا کیسا ہوگا، میں فیوچر میں کیا کروں گا، اپنا فیوچر بلڈ کر رہا تھا. تو میں فیوچر تو بلڈ کرنے کا سوچ رہا تھا. کوئی انجینئرنگ کا کچھ تھوڑا بہت میں کر چکا تھا، پریکٹیکل لائف میں بھی آ چکا تھا، اور پریکٹیکل کام بھی اپنے شروع کر چکا تھا کیونکہ ابائی کام تھے ہمارے. تو وہ ابائی کام ہی میں نے شروع کیا تھا. تو ایک دن خیال آ گیا، وہ دور تھا تعلیم و تربیت کا. تعلیم بھی اور تربیت بھی. تربیت کے بغیر تعلیم حاصل کرنا جرم ہے، یاد رکھیے گا. تعلیم و تربیت کا دور تھا. تو جب ہم مسجد میں جاتے پڑھتے، اسکول میں جاتے پڑھتے، تو اس وقت ان دنوں میں نا ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور تھی. تقریباً ہر بندے کے منہ پہ جب بھی کسی جگہ پہ لوگ بیٹھتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، علم کے بارے میں بات کرتے تھے. تو ایک بات بڑی مشہور تھی کہ لوگ کسی کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو جوانی تھی، بچپن سے جوانی میں داخل ہوئے تھے تازہ تازہ. ذہن میں بات آئی کہ یار ہمارے نبی پاک نے یہ چائنا کا کیوں کہا ہے اور کسی ملک کا کیوں نہیں کہا چین جانا پڑے. ذہن میں سٹک ہوگی بات کہ ایک دفعہ چین ضرور جانا ہے. یہ بات غور کرنی ہے کہ یہ کیوں چین کا کیوں کہا ہے. اب تو خیر سب کو چین کی ترقی دیکھ کے، سارا کچھ دیکھ کے اب تو خیر سب کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے. اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا، چائنا سے اتنے روابط بھی نہیں تھے، خبروں کا بھی ایسا سیلاب نہیں تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. آپ کو کوئی خبر کسی جگہ کسی علاقے کی خبر ڈھونڈنے کے لیے بڑی توقع کرنی پڑتی تھی. خیر ہم بھی چین دیکھنے کے لیے پر تولنے لگے، سوچنے لگے کہ کیسے جائیں، بائی ایئر جائیں. پھر کسی آدمی سے سنا کہ بائی روڈ بھی ہم چین جا سکتے ہیں. جب بائی روڈ کا سنا تو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ بائی ایئر تو جاتا ہے بندہ سیدھا جا کے اتر گیا. تو سوچا یار بائی روڈ ایک تو تجربہ ہوگا، ایک تو اچھی طرح ڈیپلی دیکھیں گے. تو یہ ٹھان لی کہ ہم نے لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا ہے. لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی شروع کی. انہوں نے کہا جی حلال چیزیں ادھر نہیں ملتی، فلاں نہیں ہوتا. پھر روٹ کا پتہ کیا، سارا روٹ کا پتہ کر کے ایک بیگ لیا، اس میں تھوڑے سے کپڑے ڈالے، اور انہی کپڑوں کے ساتھ ہی کچھ تھوڑے سے بیگ کے اندر پھر بیگ ڈالے. ان میں نے ڈالے چنے، یہ جو کھلے جس کو کھلے بھی کہتے ہیں، چنے جو روسٹڈ چکس ہوتے ہیں، یہ ڈال کے اس کو ساتھ میں نے گڑ بھی رکھا. تو پانی تو خیر مل جانا تھا. سوچا کہ چنے کھا کے اس کے اوپر تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں گے، اوپر سے پانی پی لیا کریں گے جب کھانا نہیں ملے گا تو. لیکن چین ضرور جانا ہے. لاہور سے ایک لوکل سی باسری، کیونکہ ہم نے ٹھانی تھی لوکل بسوں میں سفر کرنا ہے، کہ لوکل سی باسری انجوائے کرتے ہوئے اس ذہن سے کہ چائنا جا رہے ہیں. ویزا مل گیا تھا، ویزا اپلائی کر لیا تھا، لاہور سے مل گیا تھا. ہم پہنچ گئے پنڈی جا کے جی ٹی ایس چلتی تھی. جی ٹی ایس گورنمنٹ کے پاس بڑی بڑی اچھی چیزیں تھیں. یہ تو ساری کھائی گئی ہیں. کراچی میں آپ کو پتا ہوگا کسی دور میں ٹرام چلتی تھی. ٹرام تو پٹری تھی، ریل کی پٹری ہر جگہ پہ پورے ملک میں. پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ہم نے لوگ آگے کو گئے، ہم پیچھے کو گئے. بہرحال جی ٹی ایس کی بس سے ہوتی تھی. جیسے جی ٹی ایس کی بس کا منہ ہوتا تھا ویسے ہی ڈرائیور کا منہ ہوتا تھا. مذاق سے کہہ رہا ہوں. مطلب یہ ہے پرانی بسیں تھی اور پرانے ڈرائیور تھے اور پرانا ہی حساب تھا. ہم وہاں سے جی ٹی ایس کی بس لی، گلگت کے لیے روانہ ہو گئے. گلگت جب وہ پنڈی سے بس نکلی ہے، حسن ابدال کے ساتھ سے وہ رائٹ سائڈ پہ ٹرن کی ہے، سوابی ٹوپی کی طرف سے ہوتی ہوئی.
وہ گلگت کو روانہ ہوئی ہے. آگے پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے ہیں. پہلے دریائی سلسلے شروع ہوئے ہیں، جب پہاڑوں سے گلیشیئر آتا ہے نا، اس کے دریائی سلسلے. وہ جو دریائی سلسلے تھے ان میں لوگ یہ چھانیاں لے کے، بڑی بڑی چھانیاں سے بنا کے نا، تو ریت چھان رہے تھے دریا کے ساتھ ساتھ. بڑا عجیب لگا کہ لوگ ریت چھان رہے ہیں، اس وقت تو کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، خالی ریت کو چھانتے ہیں، ادھر سے پکڑتے چھان کے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ معلومات لینے کے لیے ڈرائیور ہی تھا ایک بندہ جس سے پوچھا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ روٹ پہ چلتا تھا، اس کو ساری انفارمیشن تھی. ڈرائیور کے پاس پہنچے، آگے ٹاپے پہ بیٹھے، اس سے پوچھا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ سونا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ایسے چاندتے رہتے ہیں، ان کو ایک چھوٹا موٹا پیس مل جاتا سونے کا، تو یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، یہی سب کچھ ہے. اور یہ سارے پوری فیملی آ کے سارا دن ریت چھانتے ہیں. خیر دل تو کیا کہ ادھر ہی اتر جائے، تو ہم بھی ایک چھانی لے لیں، ادھر چھانتے رہے. ڈرائیور سے بھی اظہار کر دیا کہ یار میرا بھی دل چاہتا ہے میں ادھر ہی اتار دو مجھے کہیں، میں بھی یہ ریت ہی چھاننے لگ جاؤں. کچھ سال 2 سال ریت چھان کے جتنا بھی سونا نکلے تو لے کے چلے جائیں گے. وہ ڈرائیور تھوڑا مسکرایا، ہنسا، کیونکہ ہم تو ینگ بندے تھے، ینگسٹروں والی باتیں تھی. وہ بزرگ آدمی تھا، وہ ہنسا، مسکرایا، میری طرف دیکھ کے کہتا ہے تسی لوگ ہو گئے تھے کہ جس لائق گلی اس ٹوٹ چلی. خیر بڑی بڑی پیاری باتیں اس نے کی. اس نے کہا کہ آپ ریت چھان کے سونا تو شاید ڈھونڈ لیں گے، پھر آپ کو کون ڈھونڈے گا؟ خیر اس نے اپنی اچھی اچھی باتوں سے سمجھائی ساری بات. چل پڑے آگے، پھر پہاڑی سلسلہ بھی شروع ہو گیا. پھر ایسا بھی ٹائم آ گیا کہ وہ جو دریا تھا وہ اتنا نیچے نظر آتا تھا بس میں بیٹھ کے کہ اگر اس میں گر جائے نا تو پتہ نہیں ہزاروں فٹ نیچے تھا وہ. اگر رائٹ سائڈ پہ وہ دریا اتنا نیچے تھا نا تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو پہاڑ بھی اتنے اوپر تھا. جو پہاڑ کے ایسے سلائڈ ہوتی ہے نا، اس کو تراش کے وہ سڑک بنی ہوئی تھی جس کے اوپر ہم جا رہے تھے. تو پھر ڈرائیور نے ہماری جان نکالنی شروع کی. اس نے بتانا شروع کیا کہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ایک عام سی بات ہے. اوپر سے کہتا ہے کہ اتنا سا کینکر کو پرندہ بھی ہلا دینا تو وہ کینکر چل پڑتا ہے. جب وہ چل پڑتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے پتھر کو لگتا ہے، وہ آگے سے بڑا پتھر چل پڑتا ہے، اس سے بڑا کرتے 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 اگر تو وہ چھوٹے پتھر ہی ہوں تو وہ آ کے گزر جاتے ہیں، چھوٹا موٹا نقصان کر کے نیچے دریا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی بڑا پتھر کس کو بڑی چوٹ لگ کے وہ بڑا پتھر آ جائے، وہ یہ سڑک کا کو کونا شونا لے جاتا ہے، کوئی بس ہو، بندہ ہو، جو مرضی وہ ساتھ لے جاتا ہے. جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو پھر صرف اللہ ہی نظر آتا ہے. اس بات کا جب پتہ چلا تو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اب صرف اللہ کے بھروسے پہ ہی ہیں. خیر اس دور میں ڈر تو خیر زیادہ نہیں لگتا، بندہ گھبراتا جلدی نہیں، کئی دفعہ زیادہ بھی کئی گھبرا جاتے ہیں. خیر ہم یہ لینڈ سلائڈنگ پہ اوپر دھیان پڑ گیا. باقی جو نظارے تھے نا، K2 بھی سامنے نظر آ رہا تھا، اور بھی بہت پہاڑی سلسلے تھے. کئی دفعہ بس گھومتی تھی تو اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو دریا کے اس سائڈ پہ اگر روڈ نظر آ رہی ہے تو گہرائی تو بہت زیادہ تھی، لیکن دوسری سائڈ پہ جو پہاڑ تھا اس کے اوپر جو تراشی روڈ نظر آ رہی ہے، تو ہم گھنٹوں سفر کر کے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ادھر سے گزرے ہوتے تھے، پھر یہ والی سائڈ دیکھ رہے ہوتے تھے. خیر چلتے چلتے ایک دفعہ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ ہماری بس ابھی ایسے ایک ٹرننگ لے رہی ہے، بڑا شارپ سا موڑ تھا، چھوٹا سا ایج ہوتا ہے، اگر سے پاس آتی ہے وہ کراس ہوتی ہے نا تو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ٹائر بالکل ایج کے اوپر ہوتے ہیں جو کراسنگ کرتے ہیں، اوورٹیک. اس وقت وہ اس کا کیا اشر ہے، وہ اس روڈ کا کیا حساب ہے مجھے نہیں بتا سکتا، میں نہیں گیا اس کے بعد. یہ میری سٹوری سنتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1989 کی بات بتا رہا ہوں، کتنے سال ہو گئے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایسے ہم ٹرن ہوئے تو اتنی زوردار دھماکے دار آواز آئی ہے. وہی کام ہوا جس کا ڈرائیور نے بتایا تھا. ایک اوپر سے پتھر ہے، واقعی روڈ کی ایج سے لگا، اس نے ایج توڑ دی ہے، اور اس کے بعد اتنے پتھر آئے ہیں کہ بارش ہو گئی. وہ بارش ہوتی تھی
थम जाती थी, थम के फिर चल पड़ती थी, जैसे बिल्कुल बारिश होती है इस बार, छोटे छोटे पत्थर आ ही जाते थे, मट्टी भी। और अब हमारी बस जो है ना वो खड़ी हुई है, सामने वो नज़ारा चल रहा है सारा कुछ, और खौफ तारी हो गया सबके ऊपर। दूसरी साइड से भी कोई बसें ट्रक वगैरह आ रहे थे, वो उधर रुक गए हैं। हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी, वो भी रुक गई हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी उस वक्त। बहरहाल वो पत्थर नीचे को जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, सड़क टूट गई है। अगर तो सिंगल गाड़ी की जगह बचे ना तो फिर वो क्या करते थे कि बारी बारी क्रॉस कर सकते थे, लेकिन वो सिंगल गाड़ी की जगह भी नहीं छोड़ी उसने। शाम का वक्त हो गया, जो सुबह से हम निकले हुए थे, काफ़ी सफ़र किया हुआ था, दोपहर के बाद ये काम हुआ। वहाँ खड़े खड़े शाम का टाइम हो गया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एनएलसी के जवान आते हैं, वो इसको रिपेयर करते हैं। एनएलसी तो मेरा फौजी इदारा ही है हमारा, वो आकर रिपेयर करते हैं। तो अब ये जो हो गया वही आएंगे, वो रिपेयर करेंगे। अब हम इस तरह समझें कि जैसे कैद में हो गए, ना आगे ना पीछे। और ख़तरा ये होता है वहाँ पे जब आप खड़े रहते हैं कि वहाँ पे तो लैंड स्लाइडिंग हो गई है, वो तो एज टूट गया है। जहाँ पे हम खड़े हैं कहीं वहाँ पे ना हो जाए। तो एक दफ़ा बंदा नीचे देखता है, एक दफ़ा ऊपर देखता है, तो फिर ऊपर देखता है अल्लाह की तरफ। खैर हम थके हुए थे, नींद आपको पता सूली पे भी आ जाती है, सीटों के ऊपर, कोई छत के ऊपर, कोई इधर उधर। वो थके हुए थे लोग, लेट गए, सोना शुरू कर दिया। वही काम हुआ कि उनकी गाड़ियां ही हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो गुजरा के पहुंचे हैं। टेक्निक उनके पास थी, मशीनरी भी वो लेके आए, उन्होंने बस भी थोड़ी और साइड पे करवाई और दूसरी गाड़ियों को भी करवाया। बड़ी टेक्निक थी उनके पास। हम बदकिस्मती से देख नहीं सके कि उन्होंने क्या जादू किया उधर, क्योंकि हम सो चुके हुए थे। नींद खुली है, पता चला है कि भाई बस तो चल पड़ी है और वो जगह गुजर भी गई है। दोस्तों स्टोरी बहुत लंबी है। मैंने चना पूरा बाई रोड क्रॉस किया लोकल बसेस पे। तो खबरें पढ़ पढ़ के, खबरें ढूंढ ढूंढ के आपको सुना के आपका भी दिमाग खुशक करते हैं लोग, अपना भी करते हैं। तो मैंने सोचा आज खबर कोई नहीं करनी अपनी इस वीडियो में। तो चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में लैंड स्लाइडिंग से जब चले हैं, इससे आगे हम शुरू करेंगे। फिर दोबारा जिस दिन आप कहेंगे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या करूं। ये मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा ऐसी स्टोरी करूंगा ही नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।